اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے سامنے بھی جب ایسے مسائل آئے، ایسے افراد کے بارے میں سوالات کیے گئے، استفتاء آئے کہ فلاں شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کی کتاب میں یہ بات ہے یا اس نے یہ تقریر میں یہ بات کہی ہے اور وہ ضروریات دین کے منافی ہے، اسلامی عقائد کے منافی ہے، وہ کفر ہے، وہ خالص کفر ہے۔ اب جب اس کو متنبہ کیا جاتا ہے، وہ نہیں مانتا، اس پر قائم رہتا ہے، اس کو وہ اپنا عقیدہ، اپنی تحقیق بنا کر پیش کرتا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ہوں یا ان کی جگہ کوئی اور مفتی ہو، اس پر اس مسند افتاء کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے، اس مسند کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس شخص کا اور اس کی بات یا اس کے کام کا جو حکم شرعی بنتا ہے اس کو مفتی ظاہر کرے۔ تو اب کسی نے کفر کیا، کفر لکھا، مفتی نے دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس بات کے یا اس کام کے کفر ہونے کو ظاہر کیا، تحریر کی صورت میں یا تقریر کی صورت میں، تو یہ ہوتی ہے تکفیر۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی جن جن افراد کی تکفیر کی ہے، یہ ایک بطور چیلنج بات ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں یا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دیگر فتاوی جات میں کتابوں میں دیکھ لیا جائے، امام علیہ سنت نے جس کی بھی تکفیر کی ہے تو اس نے کفر اختیار کیا تھا، امام علیہ سنت نے بس اپنی ذمہ داری ادا کی کہ اس کے کفر کو ظاہر کیا دلائل کی روشنی میں۔